بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کیجئے زندگی کے کسی موڑ پر آپ اچانک ایک ایسے گڑھے میں گر جائیں جہاں اندھیرا ہو، نا امیدی ہو اور چاروں طرف سے صرف یہ آوازیں آئیں، اب یہ نہیں بچ سکتا۔ یہ کہانی ہے ایک سادہ سے گاؤں کی، جہاں ایک کسان کا بوڑھا بیل تھا۔ وہ بیل جس نے برسوں اس کے ساتھ محنت کی، اس کے دکھ سکھ میں شریک رہا اور خاموشی سے اس کے لیے سہارا بنا رہا۔ ایک دن وہی بیل ایک گہرے سوکھے کنویں میں گر گیا۔ کنواں اتنا گہرا تھا کہ اوپر سے صرف اندھیرا دکھائی دیتا تھا اور بیل کی درد بھری آوازیں کنویں کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ مالک کھڑا سوچ میں پڑ گیا، یہ اتنا بھاری ہے، اسے اس گہرے کنویں سے کیسے نکالوں گا؟ اتنے میں گاؤں کے کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ کسی نے کہا، یہ تو اب بوڑھا ہو چکا ہے، کسی کام کا نہیں رہا۔ دوسرے نے کہا، کنواں بھی ویسے ہی بیکار ہے، مٹی ڈال دو، قصہ ختم کرو۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے کنویں میں مٹی ڈالنا شروع کر دی تاکہ بیل کو وہیں دفن کر دیا جائے۔ بیل نے جب اپنے اوپر مٹی گرنا محسوس کی تو وہ چیخا نہیں، وہ گھبرایا نہیں، وہ ٹوٹا نہیں۔ جو مٹی اس کے اوپر پڑتی وہ اسے اپنے جسم سے جاڑ دیتا اور اسی مٹی پر پاؤں رکھ کر ذرا سا اوپر چڑھ جاتا۔ لوگ مٹی ڈالتے گئے اور بیل خود کو سنبھالتا گیا۔ لوگ سمجھتے رہے کہ وہ اسے دبا رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ بیل آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کنواں مٹی سے بھر گیا اور وہی بوڑھا بیل جسے سب ختم سمجھ چکے تھے، خاموشی سے کنویں سے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ساتھیو، زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تم کسی کام کے نہیں رہے، جب حالات تمہیں دبانے لگتے ہیں، جب لوگ تم پر مٹی ڈالنے لگتے ہیں، جب دنیا تمہیں ختم شد سمجھ لیتی ہے، وہی وقت ہوتا ہے سمجھداری کا۔ یاد رکھو، جو مٹی تمہیں دبانے آتی ہے، اگر تم حوصلے سے کام لو تو وہی مٹی تمہیں بلندی تک پہنچا دیتی ہے۔ لوگ تمہیں گرانا چاہیں گے، مگر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، دفن ہونا ہے یا ابھرنا ہے۔ جو بیل کی طرح صبر، عقل اور
حوصلہ رکھتا ہے اسے کوئی کنواں، کوئی سازش، کوئی مشکل کبھی بھی دبا نہیں سکتی۔ اے سونے اللہ، ہمیں ایسا حوصلہ دے کہ ہر مشکل کو سیڑھی بنا سکیں اور ہر آزمائش میں سرخرو ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔